الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں، یعنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہ ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ ہمارے ساتھ جناب آج آپ جڑے رہیں۔ خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ جو کرسی کے دل دادا ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کئی ایک بادشاہ ناظرین اور کئی ایک حکمران ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی کردار کی ٹرانسپیرنسی سے، اپنے ویژن اور اپنی کمٹمنٹ سے اور اپنی گورننس سے وہ شاندار کارنامے انجام دیے، اور تاریخ کے کرتاس پر اپنی طرز حکمرانی، عوام کی خدمت، اپنے کردار کی بلندی، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے وہ کام کیے جو رہتی دنیا تک شاندار مثالوں کے طور پہ دیکھی جاتی رہیں گی۔ حکمرانوں کی ناظرین اسی عظیم ترین صف میں اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے مجدد علماء، صوفیاء اور عمراء و سلاطین کی صف میں ایک نمایاں نام ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جو شاہجہاں کے شہزادے اور ممتاز محل کے نور نظر ہیں، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ تھے، جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کی ترکش کا آخری تیر قرار دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اس خطے میں اسلام کی وجہ اورنگزیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں عالمگیر کو چن لیا، اور وہ عالمگیر جو درویش بھی تھا اور بے پناہ قوت دار شمشیر کا مالک بھی تھا۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا صحیح طور سے آج نوجوانوں کو انٹروڈکشن پیش کرنے کی ضرورت ہے، کہ جنہوں نے 50 سال تک کم و بیش 15 کروڑ افراد پر حکومت کی، صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم رعایا کے بنیادی حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کا مکمل تحفظ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جن کی فوجیں دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی، اور جن کے دور میں سلطنت مغلیہ اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ یعنی بچپن ہی سے معاملہ یہ تھا کہ ان کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں تھے، انہیں دینی علوم سے گہرا لگاؤ بھی تھا، مروجہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے عربک، فارسی، ترکی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل کیا، انہوں نے علوم دینیہ، تفسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کمال صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، خطاطی کے بھی ماہر تھے، اور قرآن بہت خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مزین کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ناظرین لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں میں ایک نسخہ آج بھی بادشاہی مسجد لاہور میں موجود ہے۔ وہ دنیاوی آلائشوں سے یکسر بیگانہ اور اعلیٰ عادات و اخلاق کے پیکر تھے۔ فنون لطیفہ اور فنون خطاطی کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں کمال ملکہ حاصل تھا، یعنی میدان جہاد کے شہ سوار بھی تھے، اور فنون حرب میں بھی ماہر تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جنگی مہمات کے ہیرو بھی کہلاتے تھے۔ وہ بلا کے نڈر انسان تھے اور ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے مکمل طور پر حامل سپاہی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ناظرین بادشاہت کے متعلق بہت بلند تصور رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ خلفائے راشدین کی سیرت و کردار کی اتباع کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھا، اور انہوں نے اپنی زندگی نہایت سادہ انداز سے بسر کی۔ یعنی بادشاہت سے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کو کبھی تناسانی، خلوت پسندی اور عیش و عشرت کا دل دادا نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ وہ عملی طور پر پوری زندگی بھر اسی اصول پر کاربند رہے۔ وہ اس قدر محنت پسند اور فرشناس حکمران تھے کہ بادشاہت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد صرف
3 گھنٹے سونا ان کا معمول تھا۔ اہل یورپ کے لیے یہ مشاہدہ حیران کن تھا ناظرین کہ بر صغیر کا یہ بوڑھا بادشاہ روزانہ کھلا دربار بھی سجاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے احکام صادر بھی کرتا ہے، یعنی 101 کنیکٹیویٹی ان کی عوام کے ساتھ تھی۔ حقیقی اور عظیم بادشاہ ناظرین، ان کا یہ قول ہے وہی ہے کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین یہ بن جائے کہ وہ رعایا پر عدل و انصاف سے حکومت کرے۔ یہ الفاظ سنہری انداز سے ناظرین کہہ لیجئے کہ سنہری حروف میں لکھ کر میرا خیال ہے تمام ایوانوں پر سجانے کی ضرورت ہے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ سرکاری خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 پائی بھی نہ لیتے تھے، قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کیا کرتے تھے، مگر موجودہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش کی آخری سرحدوں اور لداخ و تبت سے لے کر جنوب میں کیرلا تک وسیع و عریض سلطنت کا قیام اسی بادشاہ کی دین ہے۔ ان کی اخلاقی خوبیوں پر تمام ہسٹورینز یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش شخص تھا۔ بس یوں کہہ لیجئے ناظرین کہ اس دور میں مغل امپائر نے جتنی ترقی کی، ہندوستان امیر ترین ملک بنا۔ جی ڈی پی کا معاملہ یہ تھا کہ پوری دنیا کا 1/4 حصہ وہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان صرف 2% پیدا کرتا تھا، اور آج بھی ہندوستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 16-70% ہے، اور اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 24% تھی۔ بہت سی باتیں صاحب، بس جو اکبر کا دین الہی تھا اس کو آپ ہی نے زمین بوس کی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری شخصیت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے، ظاہر ایک کمال شخصیت، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے درست فرمایا صاحب، اگر آپ سلطنت مملوک کو دیکھیں اور ظاہر مغل ایمپررز کو دیکھیں اگر آپ، تو مغل ڈائنسٹی میں ہمیں یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں، اور واقعی یہ اسلام کی ترکش کا آخری تیر ہی ثابت ہوئے۔ آغاز کیجئے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، تعلیم و تربیت، اساتذہ و شیوخ، اور جو خاص طور پہ ایک آپ کا قلبی میلان تھا علوم دینیہ کی طرف، آغاز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے آ کر ٹھہر جاتے ہیں، چومنے سے قبل اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے۔ بالکل ایسا۔ اس کے باوجود عمر بن خطاب آپ کو چوم رہا ہے، اور پھر ہم تو وہ لوگ ہیں جو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے، مگر صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے، سبحان اللہ، اور وہ لگتے ہوئے میں نے دیکھے۔ کیا گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بقا صرف اسی کو حاصل ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے۔ 100%۔ عظمتوں اور فضیلتوں کا مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم جس بادشاہ وقت کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، 50 سال جنہوں نے سنہری دور گزارا اور دیا برے صغیر پاک و ہند کو، ان کا تذکرہ ہم اس وجہ سے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ وہ بادشاہ وقت تھے، بلکہ اس لیے کیا جا رہا ہے ان کا ذکر، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ وہ حقیقی غلام مصطفیٰ تھے۔ ایسا ہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی کا پیکر تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں یہ دوام بخشا ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کا آج کوئی ذکر نہیں، کوئی نام نہیں لیا جاتا، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیشہ نفرت اور بیزاری کے ساتھ، ان کے ظلم اور جبر کے تذکرے کے ساتھ، مگر یہ وہ ہستی ہیں جن کا جب بھی نام لیا جائے گا ان کا نام جڑا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین کے احیاء کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ، سیرت اور کردار کے ساتھ۔ درست۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سارے تعارف کو بیان کیا، آپ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے ہیں، اور شاہ جہاں صاحب زیر ہر کوئی واقف ہے کہ وہ جہانگیر کے بیٹے تھے۔ تو مغلیہ دور حکومت جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔
حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ کے دور حکومت کے حوالے سے جو کم و بیش 50 سال آپ نے گزارا، میں بس ایک جملے میں اسے اپنے جذبات اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر آپ خلافت راشدہ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ، اس کا پرتاؤ بالکل ٹھیک۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے 24 اکتوبر 1618 ہجری میں، جو کہ 15 ذی قعدہ اور 1027 ہجری بنتا ہے۔ یہ آپ کی ولادت بسعادت ہے، لیکن چونکہ آپ کے والد شاہ جہاں کے اپنے والد یعنی آپ کے دادا جہانگیر کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے، اس وجہ سے آپ کی وہ جو بچپن کی تعلیم و تربیت تھی وہ کچھ تاخیر سے شروع ہوئی۔ کم و بیش 10 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے، مگر وہ 10 سال جو تاخیر ہوئی اس تاخیر کی ساری کمی پوری ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن کی کیا تاثیر آئی آپ کی زندگی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کچھ سیکھا۔ اور جہاں آپ کو بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا، وہاں ان تمام اساتذہ کے ساتھ جو آپ کی روحانی نسبت اور فیض اور برکت کی بات کی جائے تو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے طرز حکومت کے اندر، آپ کی خدمات کے اندر ہمیں بنیادی طور پر فیض نظر آتا ہے حضرت شیخ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر آپ ہی کے صاحبزادے حضرت شیخ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بیعت تھے، ان سے روحانی طور پر فیض یافتہ تھے، اور حتیٰ کہ پھر حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت مولانا محمد فرخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں بخاری شریف کے اسباق بھی پڑھے۔ تو گویا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اور برکت آپ کی زندگی کے اندر ایک نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک لاجیکلی بات کیا سمجھ آتی ہے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ روحانی طور پہ اکبر کے دین الہی کے خلاف جو باقاعدہ کام کر رہے تھے، اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کے اندر معاون و مددگار ثابت ہوئے اللہ کے دین کے نفاذ۔ یا آپ یوں کہیے کہ وہ جو روحانی مسند کے ساتھ جو وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو وہ اکبر کے مد مقابل کسی کو لا کے کھڑا کرنا تھا اسی میدان کے اندر جو مداوع بھی کرے اور پھر اس کے تمام تر ان چیزوں کا اس کا خاتمہ کر کے دین کا احیاء کرے۔ اس لیے آپ کے القابات میں محی الدین، دیکھیے بڑے بڑے محدثین، علماء، اکابرین کے ساتھ یہ لقب جڑتا ہے، مگر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ یہ محی الدین کا لقب جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے اکابرین نے تو آپ کو مجددین میں شمار کیا ہے، اور آپ کو یعنی اسلام کے بادشاہوں اور شاہان اسلام اور سلطان اسلام کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ کا لقب مبارک ہے۔ جن اساتذہ کرام سے آپ نے تعلیم اور تربیت حاصل کی تو ان کا بھی یقیناً اس میں حصہ بنتا ہے، ان کا نام میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سعد اللہ خان، ملا صالح محمد ہاشم گیلانی، مولوی عبداللطیف سلطان پوری، ملا محی الدین، سید محمد قنوجی، اور پھر مشہور برِ صغیر پاک و ہند کے وہ عظیم عالم دین ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں اور آپ کو یہاں تک پہنچانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی یہ جو خدمات ہیں اس کے تسلسل میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا۔ آمین۔ اچھا، یہ پروگرام، یہ ڈاکیومنٹ اس اعتبار سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں الحمدللہ اس و نور دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ براڈ بسنے والے سے پاکستانی نہیں بلکہ ہندوستانی بھی اگر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، اور خاص طور پہ ہندوستان میں بھی، چونکہ اب تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں پہنچتی ہیں۔ یہ جو تاریخ کو مسخ کیا گیا نا، خلط ملط کیا گیا، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں آگے جا کے کہ ایکچوئل کردار تو کچھ اور ہی تھا صاحب، مطلب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اس کو وہی بات ہے کہ وہ ہندوتوا کے جو پرووکرز ہیں انہوں نے جا کر کسی اور انداز سے پیش کیا، اس سے قبل ذرا یہ بتائیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن بڑا خوبصورت گزرا، نوجوانی بڑی کمال گزری، اور کمال واقعات ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں، یعنی وہ بیانڈ دی امیجنیشن، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہم نے ذکر کا آغاز کیا اور انٹروڈکشن میں علامہ صاحب نے بھی اس حوالے سے اشارہ کیا اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ آج ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. یعنی حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور اسی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کا ایک منظم انداز میں زندگی کا تعارف بر صغیر کے اندر ٹاپ ڈاؤن اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حضرت کی زندگی میں آتا ہے. ایسا ہی، اور یہی ان کی تاریخی اہمیت ہے. اور بچپن کی زندگی اور نوجوانی کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا تو ابھی مختصراً اور اشارتاً ذکر بھی ہوا. اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی یوں تو مکمل ایونٹ فل رہی ہے، حادثات واقعات سے بھرپور ہے، لیکن ابتدائی زندگی پر غور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسی زندگی کے اندر چند تلخ تجربات اور کچھ تجربات، یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایکسپوجر ہوا کن حادثات کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تربیت اور آپ کے کیریکٹر کے اندر جو اسٹرینتھ تھی، جو اسٹیٹس مین شپ بعد میں اس کا اظہار ہوا اور وہاں اس کی تربیت ابتدا ہی میں ہوئی، اس لیے ان واقعات کو دیکھنا ضروری ہے. تاریخ دانوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آپ ابتدا ہی سے بہت زیادہ بہادر اور نڈر تھے. اور پہلا واقعہ جو مورخین لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تقریباً کوئی 14 سال کی عمر میں آپ کی بہادری کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ ایک کھلا میدان ہے اور ایک بالکل یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد اور مست ہاتھی تھا، اور جس کو آپ نے روکا، اور ہاتھی کے مقابلے میں آنا کھلے میدان کے اندر جب آپ کے کوئی معاونین بھی شامل نہیں ہیں، اس وقت کے بادشاہ اور اس وقت ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کو بہادر کا لقب دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 14 سال کا نوجوان اگر ہاتھی سے مڈبھیر کر سکتا ہے تو اس کا کیریکٹر آپ اسیس کر سکتے ہیں. دوسرا جو واقعہ آپ کی بہادری کا وہ بھی غور طلب ہے. 1646 کے اعتبار سے اس میں بلخ کی مہم تھی، اور بلخ کی مہم کے دوران جب جنگ ہو رہی تھی تو عبدالعزیز اس طرف بلخ کی طرف سے تھا. این جنگ کے دوران نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، خوب گرمی ہے، اور جب جنگ کو روکنے کی بات آئی تو روکی نہ گئی تو حضرت اورنگزیب نے نماز ادا کی. مورخین لکھتے ہیں وہ نماز صرف فرائض نہیں تھے، صرف سنن نہیں تھی، نوافل کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا. اور جب عبدالعزیز نے یہ دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جائے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی قسمت کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب یہ جو دو واقعات ہیں جو انتہائی ابتدائی زندگی کے اندر ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کیریکٹر کے اندر کس قدر بہادری تھی. اس کے بعد پھر کچھ اور مزید واقعات اگر میں کہوں کہ 17 سال کی عمر میں جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہوا 1636 کے اندر، وہ آپ کو دکن کا وائسرائے بنایا گیا. اور پھر آپ نے استعفیٰ دیا کچھ عرصے کے بعد، اور پھر دوبارہ جب آپ آئے 1652 کے اندر اور 6 سال دکن کے آپ وائسرائے رہے، صوبیداری آپ کے پاس رہی، آپ نے دکن کو خوشحال کر دیا. 1645 کے اندر گجرات کا صوبہ آپ کے زیر تحویل آیا. پھر 1648 سے لے کر 1652 تک ملتان اور سلطان کے آپ سندھ کے آپ گورنر رہے. اس کے بعد پھر 1652 کے اندر کندھار کی بازیابی کی مہم یعنی جو فتوحات تھی اس میں آپ شامل ہوئے. اس کے بعد 1662 کے اندر بہار اور آسام کو آپ نے منگول، اس وقت جو منگول تھے ان سے آزاد کروایا. 1663 کے اندر بنگال کو پورچیگیز ایکسپینشنسٹ سے جان چھڑوائی. یعنی آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپینز ایکسپینشنسٹ اور کولونیل امپیریل پاور مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. ایسے ہی کیونکہ 1600 یعنی 17ویں صدی کے آغاز میں انڈیا کمپنی جو ہے مطلب لینڈ کر چکی تھی. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ ابھی آپ بادشاہ ابھی یعنی ابتدائی بادشاہی کے دور کے اندر جب پورچیگیز کولونیل امپیریلسٹ آ رہے ہیں اور دستک دے رہے ہیں، آپ نے ان کا راستہ روکا. اور اسی طرح پھر ہزارہ زیر دست آیا الغرض. اور اسی طرح جنرل چائلڈ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی آپ نے شکست دی.
اگر بالعموم آپ جائزہ لیں تو بالعموم آپ جائزہ یہ لیتے ہیں کہ آپ اپنے کیریکٹر کے اندر بہت زیادہ بہادر، بالکل صحیح، اور جو اسٹیٹمنٹ شپ وزڈم ہوتی ہے وہ آپ نے سیکھی اس وقت کے حالات کے ساتھ، جس نے بعد میں جا کر آپ کے بادشاہت کے اندر اور اس کی انتظامی صلاحیتوں کے اندر چار چاند لگا۔ اچھا، یہ جو تمہید ہے، اس میں ایک بات تو کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی مفتی صاحب کہ آپ صرف جو ہے وہ اپنا اسپریچولی اپنے آپ کو اللہ سے انگیج نہیں رکھتے تھے، بلکہ پریکٹیکلی آپ میدان جہاد کے جو ہے مجاہد تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ذرا اس کا ایک اور رخ، اور جو بڑا اہم ترین رخ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی پھر کام بھی کیا، یعنی جو خاص طور پہ آج بھی جو ہندوستان کے اندر جو ریجڈ ہندو ہیں، میں ریجڈ ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، بی جے پی ہے یا آر ایس ایس ہے یا شیو سینا ہے، یا یہ جو اپنا ان کا جتنا بھی پورا اپنا سنگھ پریوار جو ہے وہ آگ لگاتا ہے اپنے من کے اندر بار بار، اسی بات پہ تو لگاتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ کام بڑے ڈفرینٹ۔ اب خاص طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ درس نظامی پہ آ جائیے تو وہ انہوں نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ اس کی جو تیاری مطلب کی وہ بتائیے، فتاوی عالمگیری پہ آ جائیے تو وہ ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی یہ جو قلبی میلان تھا وہ یہ تھا کہ پراپر اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے وہ رائج کیا جائے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو منگول کو عربی میں مغول کہا جاتا ہے، اسی سے مغلیہ سلطنت ہے۔ اور آج ہم بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں یا بہادر شاہ ظفر تک آنے والے دیگر مغلیہ سلطنت بادشاہوں کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی ایک مکمل دین کی حیثیت سے نہ صرف ہندوستان میں نافذ کیا، بلکہ اس نفاذ کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے، افراد کار کی تیاری کے لیے آپ نے باقاعدہ درس نظامی کی صورت میں پورا ایک ایسا نظام تعلیم قائم کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی لوگ اس سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میرے دو اسٹیپ اوپر، یعنی باپ شاہ جہاں، دادا جہانگیر اور پردادا جو ہے اکبر ہے، وہ جو اکبر کا دین الہی تھا اس کا اثر بہت گہرا تھا اس سوسائٹی میں۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سب سے زیادہ طویل العمر مغل بادشاہوں میں تھے جنہوں نے تقریباً 90 برس کی عمر پائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں ایک یعنی جو ترکی کا جو حکومت کا جو ایک ڈاکومنٹ تھا المجلہ، یا ہندوستان میں فتاوی ہندیہ، یہ دو ڈاکومنٹس ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ملا نظام الدین محمد انصاری سہالوی، جن کو ملا نظام الدین بھی کہا جاتا ہے، اور درس نظامی کے بانی کی حیثیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے والد ماجد ملا قطب الدین سہالوی یہ بہت بڑے عالم تھے، اور علمی لیاقت اور دیانت کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں آپ کا بہت بلند مقام تھا۔ اور جب آپ علیہ الرحمہ کو سہالہ میں شہید کر دیا گیا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پورے خاندان کو اور ان کے بیٹے ملا نظام الدین کو باقاعدہ وہاں سے نکال کر اپنے خطے میں اس طور پر آباد کیا کہ فرنگی محل کے نام سے پوری ایک عمارت اس دین کے یعنی جو خدمت گزار تھے ان کے لیے وقف فرما دی۔ اور وہیں سے سلطان اورنگزیب عالمگیر کا یہ امت پر احسان ہے کہ فرنگی محلی علماء صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو انہی میں سے ایک شخصیت ہیں ملا نظام الدین کہ جنہوں نے باقاعدہ درس نظامی کی بنیاد رکھی، اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے کہ آج بھی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی کو سند علم سے اگر نوازا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے درس نظامی کی۔ یار کیسی بات ہے یہ، مفتی صاحب ذرا اس بات کو کھولیں آپ، یہ کتنا بڑا احسان ہے امت کے اوپر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج سب سے پہلے تو پہلا پرائڈ جو لیتا ہے ایک عالم دین وہ یہ لیتا ہے کہ میں نے درس نظامی کر لیا، درس نظامی۔ اور کتنا بڑا یعنی صدقہ جاریہ ہے جنید بھائی، آپ دیکھیں صدقہ جاریہ کتنا بڑا ہے کہ قیامت تک اس روئے زمین پر جتنے لوگ درس نظامی پڑھ کر دین کے خادم بنتے رہیں گے وہ سارے کا سارا ثواب اورنگزیب عالمگیر کو ملے گا۔ کریڈٹ گوز ٹو اورنگزیب عالمگیر۔ بالکل بالکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں منقولات ہوں یا معقولات ہوں، آپ نے تقریباً 8 سے 10 برس کے یعنی محیط عرصے پر آپ نے اس پورے نصاب کو مرتب کروایا۔ دوسری امپورٹنٹ جو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ فتاوی ہندیہ، یا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو کل دور حکومت ہے وہ تقریباً 50 برس ہے، اور جس لمحے آپ اپنے یعنی آپ سلطنت کے آپ نے امور کو سنبھالا ہے، آپ نے ٹھیک اس کے 10 سال کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 1667 عیسوی سے باقاعدہ اس کی ترتیب و تدوین کے کام کو آپ نے شروع کروایا۔ خود بہت بڑے عالم تھے، آپ نے اس کی سپرویژن
کا کام ملا نظام الدین برہان پوری کو آپ نے بخشا، اور تقریباً 5 افراد پر مشتمل آپ نے پوری ایک کمیٹی بنائی جس میں 30 علماء باقاعدہ باضابطہ طور پر فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین کے اندر وہ بالکل انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا۔ شیخ طنطاوی مصر کے مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے 2 کام ایسے کیے ہیں جو تاریخ میں کسی عالم نے نہیں کیے، جو بادشاہ بھی تھا۔ فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے کسی عالم کو بلا سبب اور بلا وجہ انہوں نے اس کو تنخواہ نہیں دی، کوئی وظیفہ نہیں دیا، بلکہ ہر عالم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کو تالیف کریں، تدریس کریں، تدوین کریں، دین کی خدمت کریں اور حکومت آپ کی خدمت کرے۔ دوسرا اورنگزیب عالمگیر موٹیویشن، اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ خود ایک عالم کی حیثیت سے اپنی سپرویژن میں ایک ایسا ڈاکومنٹ فتاوی عالمگیری کی صورت میں مرتب کروایا کہ جس کو ریاستی سطح پر صرف نافذ نہیں کیا بلکہ ایسا قانون بنایا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی صورت میں جب آپ کے ہاں تعزیرات ہند کی صورت میں انگریزوں کا قانون نافذ ہوا تو 1857 تک اورنگزیب عالمگیر کا قانون فتاوی عالمگیری کی صورت میں نافذ العمل تھا۔ دوسری آپ بات دیکھیے کہ یہ صرف ہندوستان میں نافذ نہیں رہا بلکہ یہاں سے حجاز مقدس، مصر، شام اور رومنز تک، اور مزید آپ اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس وقت پوری امت مسلمہ میں اگر فقہ حنفی میں یا اسلامک لا میں کسی کتاب کو ایسا درجہ حاصل ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامک لا میں صحیح قول کون سا ہے، اصح کون سا ہے، علیہ عمل الامہ کون، یعنی جس پر امت کا عمل ہے، آپ نے ان تمام تر اقوال کی خود سپرویژن کی ہے، اور تقریباً 4 صفحات روزانہ، یعنی عالم سنجیدگی کا یہ تھا کہ ملا نظام الدین 5 علماء کی کمیٹی کے ساتھ 4 صفحات روزانہ 8 برس تک سلطان کو زبانی سناتے رہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، سلطان بیٹھ کے اس پہ توجہ سے سنتے رہے، سلطان سنتے رہے، اس کی تصحیح کرواتے رہے۔ 8 برس میں یہ ڈاکومنٹ مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد ان 5 اور 30 علماء پر آپ نے ایک اور کمیشن بنایا جو اس ڈاکومنٹ کی تصحیح کیا کرتے تھے، جن میں شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بھی شامل ہیں، اور یہ 5 نام کون سے ہیں؟ قاضی محمد حسین جون پوری، قاضی علی اکبر حسینی اسد اللہ خان، ملا وجیہ الدین اور ملا حامد بن ابو حامد جون پوری۔ یہ 5 افراد کی کمیٹی کو سپروائز ملا نظام الدین برہان پوری کرتے تھے۔ 30 علماء کا لجنہ تھا اور اس پر جو ہیڈ تھے وہ خود اورنگزیب عالمگیر تھے۔ کیا کہنا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں ناظرین، یہ گفتگو جتنی میں سن رہا ہوں نا، اندر ہی اندر پانی ہوتا جا رہا ہوں، میں شرمندگی سے پانی ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ تھے ایکچولی حکمران جو علماء کی صف میں صرف نہیں کھڑے تھے بلکہ عالم دین بھی تھے اور دین کو سمجھتے تھے۔ آج تو ہم نے دین کو ڈسکارڈ کر دیا ہے نا، معیشت سے بھی نکال دیا، معاشرت سے بھی نکال دیا ہے، ایڈمنسٹریشن سے بھی نکال دیا ہے، حکومت سے بھی، ہر جگہ سے نکال دیا ہے۔ وہاں دین ہی دین تھا صاحب، اور دین کی امپلیکیشنز ایسی تھیں کہ آپ دیکھیے اس کے اثرات ایسے کہ 15 کروڑ عوام کے اوپر کم و بیش تقریباً بر صغیر پہ حکومت کی۔ لیکن کمال یہ ہے صاحب کہ آج بھی 300 برس کے بعد ان کا نام اسی انداز سے زندہ ہے۔ لیکن وہ ہندوؤں میں، خاص طور پہ جو انتہا پسند ہندوؤں میں کیوں زندہ نہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ظاہر مسلمانوں کے لیے تو رول ماڈل ہے، انسپریشن کا بہت بڑا سورس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جو انتہا پسند ہندو ہیں، خاص طور پہ جو RSS کے، BJP کے، شیو سینا کے جو پیروکار ہیں، ان کے نزدیک جو ہیں وہ اتنے متنازع کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں صاحب، کم علم کہوں، جاہل کہوں، یہ جو جوہلا کا ٹولہ ہے انہوں نے بنیادی طور پہ تاریخ کو تو پڑھا نہیں۔ اچھا پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس بات کو بھی یہ نہیں سمجھے کہ 17ویں صدی کے آغاز میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر میں لینڈ کیا ہے تو تقریباً 100 برس کا ایک پورا اسپیل ہے جو ان کو ملا ہے، جس میں انہوں نے اپنی روٹس کو مضبوط کیا، اور وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس نظریے کو انہوں نے پرووک کیا، اور ایک خاص مائنڈ کے سیٹ کے تحت جو ہے ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ تمہارے حق میں نہیں ہے، خاص طور پہ ہندوؤں کے حق میں نہیں ہے۔ اب اگر میں وشوناتھ مندر کی بات کروں، صرف وشوناتھ مندر کی میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں تو یہ بنارس سے جس وقت قافلہ گزرا ہے تو ان کے اپنے ہندو راجاؤں کی ریکویسٹ کے اوپر باقاعدہ اس قافلے کو وہاں پر اورنگزیب نے روکا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ پوجا اشنان وغیرہ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا پوجا
گنگا اشنان کے ساتھ ساتھ وہ جو رانیاں تھیں وہ بنیادی طور پہ اس مندر میں حاضری دینا چاہتی تھیں. اس کے بعد ظاہر کچھ رانیاں جو ہیں وہ کھو گئیں, ملی نہیں, تو وہ ایک طویل واقعہ ہے. مختصر یہ کہ ان کے پجاریوں نے ان کے ساتھ ایک غلط فعل کرنا چاہا جس پہ باقاعدہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی رعایا اپنی جنتا سمجھتے ہوئے ان کے لیے سٹیپ اٹھایا. تو ایسی کئی واقعات موجود ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. امریکی جو ایک رائٹر ہے خاتون, ظاہر وہ ہسٹورین ہے, اس کا نام ہے آڈری ٹروچکی. وہ لکھتی ہے کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے کہ انگریزوں کے زمانے میں وہ بنیادی طور پہ اس نے جو کام کیے ان دونوں کے خلاف کیے, یہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. اور وہ یہ کہتی ہے اپنے ساتھ ساتھ آگے وہ لکھتی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہ شخص تھا جس نے گنگا پوجا ٹیکس کو ختم کیا, گنگا اشنان ٹیکس کو ختم کیا, اور گنگا میں مردوں کو بہانے کے حوالے سے جو ٹیکس تھا وہ ختم کیا. کثیر پیمانے پہ وہ لکھتی ہے کہ اس نے مندر تعمیر کیے, جاگیریں دیں, ان کی حفاظت کی, اور جو بنارس کے پنڈت تھے بنیادی طور پہ ان کے خلاف بھی اسٹیپ ان ہوا کہ جنہوں نے ان کی مہارانیوں کے خلاف غلط کام کیا تھا. اور اس طرح سے جو اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے مندروں کو ڈھایا ہے, بنیادی طور پہ اس نے مندروں کو ڈھایا نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی جو بنیادی حقوق تھے ان کی محافظت کی تھی. اس موضوع پہ میں بہت طویل بات کر سکتا ہوں, لیکن مختصر یہ کہ یہ جو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی لگائی ہوئی ہے نا کہ اورنگ آباد کا نام بھی تبدیل کر دیا انہوں نے, عثمان آباد کا بھی نام تبدیل کر دیا, اور آج باقاعدہ وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ ظہیر الدین بابر کی اولاد, پہلے ان کو ظہیر الدین بابر کی اولاد کہا جاتا تھا, آج ان کو اورنگزیب عالمگیر کی اولاد کہا جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کو ضرور پڑھیں, جوہلا کی صف میں کھڑے ہو کے صرف اور صرف جو ہے انتہا پسندی کو پرووک نہ کریں, اور اس شخص کو کہ جس نے اس بر صغیر پہ احسان کیا ہے اسے ریلیجیس فینیٹک کہہ کے جو ہے اس کی تضحیق نہ کیجئے. فینیٹکس تو بنیادی طور پہ آپ ہیں, یا یوں کہیے کہ یہ جو جنونیت ہے, مذہبی جنونیت ہے, وہ بنیادی طور پہ آپ کے یہاں جو ہے پرووک کی جاتی ہے یا پریویل کرتی ہے. اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, اب ایک طرف تو ظاہر ہے آپ شہ سوار نظر آتے ہیں میدان جہاد کے, دوسری طرف آپ کی عبادات کو دیکھیں, آپ کی ریاضتوں کو دیکھیں, تقوی و پرہیزگاری کو دیکھیں اور خوف خدا کو دیکھیں, تو اللہ جانتا ہے, میرا آپ یقین مانیے, میں سوچتا ہوں کاش 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 کچھ پرسنٹیج جو ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اس خوف خدا کی پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے زمین کی جو ہے مقدر ہی تبدیل ہو کے رہ جائے. بتائیے ذرا. ایسا ہی ہے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے جو ہم بچپن اور پھر واقعات اور جس طرح آپ کا طرز حکمرانی اور جو علم اور علماء کی سرپرستی آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کی خدمات کا ایک نمایاں پہلو ہے, وہاں جب ہم آپ کی انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی سے معمور نظر آتی ہے. ان کا دل معرفت الہی سے لبریز نظر آتا ہے, ان کی راتیں زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت میں بسر ہونے والی ہیں, ایسے ہی, اور ان کے دن ایسے ہیں جو روزے میں گزرنے والے ہیں. ایسے ہی یہاں میں ایک جملہ آپ کے اس کانٹیکسٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات میں جہاں دین کا غلبہ ہے, حق کا غلبہ ہے, اور ہدایت الوہی کو نافذ کرنا اور اس کو غالب کرنے کا ایک عمل ہے, وہاں ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک بالکل پرامن زندگی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے, اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے وہ حکمران آئے جو اسلام کے قریب تھے, انہوں نے اپنی رعایا کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم تھے انہیں ان کے مذہب کی آزادی بھی دی اور ان کے دیگر حقوق کا تحفظ بھی پوری طرح سے کیا. تو اس وجہ سے جب ہم حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ جو خلق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا جذبہ ہے, یہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ خوف خدا ہے. جب کوئی شخص اللہ کے حضور خوف رکھنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور وہ جواب دہ سمجھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر چلتا ہے, پھر مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. اچھا, آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو عبادت سے بھی پیار ہے اور عبادت گاہوں سے بھی پیار ہے, اور مسجدیں کتنی آپ نے تعمیر فرمائی, اور آپ کے پاکستان میں بادشاہی مسجد جو کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی مسجد تھی اور جس میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب تو خیر فیصل مسجد اور وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے, لیکن یہ کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کو دیکھیں تو مسجد سے محبت کون کرتا ہے, جسے پھر سجدے سے بھی محبت ہوتی ہے, جسے اللہ سے محبت ہوگی. تو پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات قیام فرماتے تھے, اور کئی خاص راتیں جو آتی
جیسے میلاد النبی کی رات ہو، جیسے عاشورہ کی راتیں ہوں، اس میں جہاں وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے تھے، وہاں عبادت اور بندگی کرنے والے بھی تھے، اور راتوں کا قیام کرتے. اور روزے کے بارے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر کا روزہ آپ کا معمول تھا، اور جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی آپ کا معمول یعنی سرکار علیہ السلام کی سنت جو ہے، آقا علیہ السلام کی سنت میں پیر کا روزہ اور وہ بھی. تو اسی طرح پھر دیگر بھی آپ یعنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. پھر جہاں مسجد کی محبت، عبادت کی محبت، عبادت گاہوں کی محبت، وہاں قرآن کی محبت کی طرف آ جائیں. تو پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے کچھ تو قرآن مجید حفظ کیا تھا اپنے بچپن میں، لیکن پورا قرآن مجید بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا. جب آپ مسند نشین ہوتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، تو جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا وہ آپ نے وہ 4 سال کے بعد یعنی مغل ڈائنسٹی میں یہ پہلی شخصیت، مغل ایمپررز میں مطلب پہلی شخصیت، مغل ایمپررز میں پہلی شخصیت، اور پہلی اور آخری جنہوں نے قرآن حفظ کیا. یہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا. اور دیکھیے بچپن کا حفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے اس راہ پہ لگا دیا تو کر لیا. لیکن جو حصہ رہ گیا تھا اپنے زمانہ حکومت میں جب آپ کر رہے ہیں تو اس سے قرآن کے ساتھ محبت. اچھا پھر قرآن مجید کی کتابت کے ساتھ کتنی محبت کہ اپنا لکھا ہوا ایک نسخہ حرمین شریفین بھی بھیجا، اور آج بادشاہی مسجد میں بھی موجود ہے، اور اسی کی اجرت سے جو ہے مطلب وہ ٹوپیاں وغیرہ اسی کو اپنے لیے وہ آپ سوچ مطلب یہ بیونڈ 15 کروڑ عوام پر حکومت کرنے والا یہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہو. اچھا پھر جب قرآن مجید کی کتابت سے اس قدر محبت ہے تو پھر اس کا تقاضا تھا کہ ہمیشہ باوضو بھی رہتے تھے، کیونکہ جب لکھنا ہے تو قرآن مجید تو پھر باوضو بھی رہتے تھے. تو لہٰذا آپ کی زندگی کے اندر جو ہمیں صدقہ و خیرات نظر آتا ہے، للہیت ہے، عبادت اور بندگی ہے، ریاضت ہے، یہ آج جہاں ہمارے جیسے ایک عام آدمی کے لیے نمونہ ہے، وہاں ہمارے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکتے رہیے تاکہ آپ کو اللہ عظمتیں عطا کرتا ہے. کیا کہنے. اچھا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا میں تھوڑا ریلیٹ کر کے بات کروں گا میں کہ آج پاکستان کی آبادی آلموسٹ کوئی 22-23 کروڑ ہے. مینز اگر آپ یوں دیکھیے 15 کروڑ عوام پہ آج سے 300 برس پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اگر حکومت کر کے گئے تو وہ تقریباً آلموسٹ 70% بنتا ہے پاکستان کا، اگر اس کی کمپیریٹیولی آپ دیکھیں وہ تعداد اتنی بنتی ہے نا لوگوں کی. اچھا آج پاکستان 130 ارب ڈالرز کا مقروض ہے اور آگے بھی نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک حکمران نے، صرف ایک حکمران نے تقدیر بدل کے رکھ دی تھی اس خطے کی کہ 24% جو ہے وہ جی ڈی پی ریٹ تھا، جو کہ آج بھی ہندوستان کا نہیں ہے، آج بھی 16 سے 70% عالم یہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ اس زمانے میں انگلستان جو ہے 2% جو ہے اس کا جی ڈی پی تھا. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے پیچھے اس کا مطلب ظاہر ہے وہ جو للہیت، وہ جو ویژن ہے، وہ جو خوف خدا ہے، وہ جو مجاہدانہ کردار ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ جو پالیسیز ہیں، اس کو مطلب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا تھی. وہ بتائیے ذرا. پھر جرائم کا خاتمہ کس انداز سے آپ نے کیا، عدل و انصاف کا نظام کس طرح سے قائم کیا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا، اور ایک بہت بڑی سلطنت یعنی دکن سے بنگلہ اور بنگلہ سے آسام، کابل اور قندھار سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی ایک طویل اور ایک وسیع العریض حکومت کرنا، لیکن اس کے پیچھے ایک ویژن ہے. اور وہ ویژن یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے، اس ویژن سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہسٹورین ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ بد اخلاقی، بد چلنی، الحاد، تشکیک، یہ 3 نسلوں سے چل رہا تھا. 3 نسلوں سے. اس کے بعد کہتا ہے اکبر، جہانگیر، شاہجہاں. ایگزیکٹلی. پھر کہتا ہے کہ توہم پرستی سے دارالخلافہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ لوگوں کی قسمت کا حال 2 پیسے دے کر یا لے کر بتا دیا جاتا. اب آپ سوچئے کہ نفسیاتی طور پر کس قدر کمزور اور کس قدر گمراہی میں مبتلا پوری قوم تھی. اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ ویژن یہ تھا حضرت اورنگزیب کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکمرانی کا ایک مقصد ہے کہ رعایا کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے. بالکل صحیح. آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مونارکی
اور ڈکٹیٹرشپ کے نام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے اور اہل دانش سے سوال یہ ہے کہ کیا محض طریقہ انتخاب اس بات کو گارنٹی کر سکتا ہے کہ عوام کو عدل و انصاف پہنچایا جائے؟ اور فرض کیجئے کہ اگر تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ ہو جو کمپیشنیٹ ہو، جو کمپیشن اور کیئر کے ساتھ حکومت کرے اور اس کا مقصد بھی اور اس نے عملاً کر کے بھی دکھایا ہو کہ عدل و انصاف کیا ہے، بلکہ ایک لفظ کا میں اضافہ کرتا ہوں، عدل و انصاف سے بڑھ کر احسان کیسے کیا جاتا ہے، تو کیا وہ بہتر نہیں ہوگا اس طریقہ انتخاب سے جسے آج آپ جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں؟ سر ایک پرابلم ہے نا، وہ امریکہ بادشاہ کی وجہ سے خوف بھی آتا ہے نا، پھر وہ جو اقوامی قوتوں کے رائٹسٹ ونگ کا آدمی آ گیا، اسلام کی بات کرنے والا آ گیا، یہ بھی تو ایک خوف ہمارے یہاں. لیکن جنید بھائی جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا. فیکٹس ہسٹری بتاتی ہے کہ فیکٹس کیا ہیں. اپنے مرکز پہ کھڑے رہو گے تو پھر نکل جاؤ گے بات. اب آپ آئیے ان چیزوں کے پاس. نہ صرف یہ تھی، حالات میں نے بتا دیے، ویژن بتا دیا. اب جرائم کو محض قانون سازی سے ختم کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا کہ قانون بناؤ اور امپلیمنٹ کرو، نہیں، اس کے روٹ کاز آپ نے اس کو جانے، اور ان روٹ کازوں میں آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں گی، یعنی کوئی مانگنے والا نہ ہوگا، لہذا محتاج خانوں کا اہتمام کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کسی این جی او کو شامل نہیں کیا اس نے، نہیں، حکومت نے خود کیا، اسٹیٹ اون تھی. کسی سوشل آرگنائزیشن کو شامل نہیں کیا. اس کے بعد وقف کا ایک نظام تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور یہاں پر بھی نظر آتا ہے. تیسری بات آپ دیکھیے کہ مساجد اور مدارس کا اخلاقی اور روحانی نظام اس انداز میں کیا کہ تاکہ لوگوں کی روحانی زندگی کو محفوظ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا گیا کہ جو ائمہ مساجد اور مدارس کے علماء یا اساتذہ تھے ان کو محتسب، یعنی صرف استاد نہیں ہے بلکہ ان کو ایڈمنسٹریٹو رول یہ دے دیا گیا کہ لوگوں کے اوپر نظر رکھی جائے، کوئی معاملات ہیں ایڈمنسٹریٹولی اور ایتھیکلی ان کو ڈیل کیا جائے وہیں پر دین. کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا انٹریکشن عوام کے ساتھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ویری گڈ. اب اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا جرائم اس وقت 3 نسلوں سے چل رہے، نہیں اس وقت پیدا ہوئے، 3 نسلوں سے چل رہے تھے. سب سے پہلے تو ستی کے اوپر آپ نے پابندی لگائی 1664 کی، اور یہ آج بھی انتہا پسند ہو. اور آج کل بعض اوقات اس کا کریڈٹ برٹش راج کو دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ 1664 کے اندر یہ. پھر اس زمانے میں خواجہ سراں کو بیچنے پر پابندی لگائی گئی، ان کو بیچا جاتا تھا، یعنی انٹرسیکس کے جو حقوق تھے اس کو آپ نے بنیادی طور پر پروٹیکٹ کیا. اس کے بعد پھر کہا کہ بچوں کو بطور غلام بنا کر بیچنے کے اوپر پابندی لگائی، مغنیات کو دربار سے ہٹا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں اس وقت بھنگ کی کاشت کی جاتی تھی، اس بھنگ کی کاشت کے اوپر پابندی لگائی. بالکل صحیح ہے. اب آپ اگر غور کریں اور جو ویژن دیکھیں کہ ویژن یہ ہے عدل و انصاف، احسان، سپیڈی جسٹس. دوسری بات کیا ہے؟ صرف قانون سازی نہیں کہ اس کو، بلکہ لوگوں کے روٹ کاز کو ختم کریں اور پھر آٹومیٹکلی عدل و انصاف آئے گا. احسان میں کیا کہتا ہوں، احسان اور کیئر یہ ہے جنید بھائی کہ جب قمری کیلنڈر لایا گیا تو قمری کیلنڈر کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ اوپر سے امپلیمنٹ کر دیں، بلکہ لوگوں کے کانشیسنس کو ریگولیٹ اس انداز میں نافذ العمل کیا اس کو، جی نافذ العمل عربک مہینوں کے ساتھ مربوط کر. جی لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک عام شخص، ایک عام سٹیزن کا کانشیسنس اس طرح شیپ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے عبادت کرنا، عبادت کے بارے میں سوچنا، یعنی یہ فیسیلیٹیشن کا پروسیس آپ نے آغاز کیا تاکہ لوگوں کے لیے عبادت، سوچنا، کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کرنا یہ بہت بہت آسان ہو جائے. اچھا آخر میں ایک چھوٹی سی بات، عوام کے ساتھ انٹریکشن. جب تک آپ کا عوام اوپن بیٹھک لگتی تھی، لوگ اپنی شکایات لے کر آتے، دن میں 2 بار 3 بار، اور ان شکایات میں اگر تلخی آ جاتی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا، تو جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ ان تلخ جملوں سے جو سننے والا ہے اس کے نفس کی اصلاح ہوگی. اچھا آپ اس میں اب اس پہلو کو ایک اور انداز سے بھی ذرا دیکھیں کہ کتنا صاف شفاف حکمران، یعنی کتنی شفافیت کے ساتھ حکمرانی ہو رہی ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں عوام کو فیس کروں گا تو عوام نے میرا گریبان پکڑ لینا ہے، اور اوپنلی کوئی بھی آئے، چھوٹا بڑا آئے، میں اس مسئلے کو سنوں گا اور فیس ٹو فیس جو ہے بات ہوگی.
آج تو باقاعدہ پلان کر کے 50 لوگ لائے جائیں گے, ٹینٹ کے اندر الگ کھڑے کیے جائیں گے, ان کو پہلے بریفنگ دی جاتی ہے کہ کوئی بکواس نہیں کرنی ہے, منہ کو جو ہے وہ بند کر کے رکھنا ہے, اور صرف اتنا ہے کہ بس ہنستے مسکراتے ہوئے جو ہے نعرے لگانے, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کام کی, خاص طور پہ اب یہ بات ابھی کر رہے تھے, ظاہر وقت سمٹ گیا, کہ آپ نے جوئے خانے, شراب خانے, ان کو مکمل طور پہ بند کیا, پھر جتنی فضول رسومات چاہے وہ ہندوؤں میں تھیں چاہے وہ مسلمانوں میں تھیں اس کو ختم کیا, فحاشی کا مطلب جتنا بھی انسداد کیا, درباری قوال بند کیے, نجومیوں کو بند کیا, شاعروں کو معطل کیا, جو سلام رائج تھا, جو سجدے کا باقاعدہ انداز تھا, اس کو ختم کیا, موسیقی کو ختم کیا, گانوں کو, یعنی ریفارمز اس حد تک کی کہ جس کو آپ مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا آئیے اب تھوڑا سا انقلابی کارناموں پہ بات کرتے ہیں, اور اس کی ذرا ڈیٹیلنگز لوگوں کو بتائیے. کچھ اشارے میں نے دیے, کچھ آپ ڈیٹیلز بتائیے. وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اگر میں غلط نہیں, مجھے تصحیح کیجیے گا میری, یہ قدرت کی ایک بنت تھی کہ جو اکبر نے بویا تھا آپ ایکچولی اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور تہس نہس کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو وصال پاک سے پہلے جو آپ نے نصیحتیں بھی کی ہیں صاحب, وہ بھی بتائیے, ان کی اولادوں کے بارے میں بتائیے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے معاصرین میں سے ہیں, اور آپ نے تقریباً 3 ملاقاتوں کا شرف اورنگزیب کو عطا فرمایا ہے. اچھا. اور اورنگ شاہی کے نام سے پوری ایک کتاب اورنگزیب عالمگیر کے لیے رقم کی, اور اسے امیر المؤمنین کا لقب عطا کیا. اللہ. اور ملا جیون صدیقی جو تفسیرات احمدیہ کے مصنف ہیں, سلطان کے استاد ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں ان انقلابی تبدیلیوں کے بارے میں؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ تفسیر مکمل کی اس وقت بادشاہی دور تھا, ملک خوشحال اور شریعت کا جھنڈا نہایت عزت و وقار کے ساتھ بلند تھا, احکام شرعیہ کی پاکیزگی اور علوم شرعیہ کا غلبہ کا دور تھا, کفر کی تمام رسومات مٹ گئی تھیں, بدکاریوں کی گندگی سے ملک پاک اور صاف تھا, حدود شرعیہ کو قائم کیا گیا, مشرق مغرب شمال جنوب یعنی ملک کے گوشہ گوشہ میں جمعہ اور عیدین کے مجمع ہوا کرتے تھے. یہ سب کچھ شہنشاہ کی بدولت تھا. اس کا نام گرامی محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر تھا, جو مومنوں کو سلطان, دنیا والوں کی باغ ڈور کا مالک, شریعت قیومیہ کا ناصر, سید کے راستے کا مسافر, عدل و انصاف کے بستروں کو بچھانے والا, ظلم اور زیادتی کی بنیادیں اکھیڑنے والا, روشن شریعت کو رواج دینے والا, ملت نورانیہ حنفیہ کی بنیاد رکھنے والا, قابل فخر اور قابل تقلید افعال سر انجام دینے والا, مراتب و منافع کا جامع, موتیوں سے بھرا سمندر, چھوٹے بڑے صاحبان فضل کا مربی. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عام و خاص لوگوں کا ملجا بنائے رکھے اور زمانے کے حوادث میں ان کی پناہ گاہ بنائے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی بدولت اسلام کا مضبوط قلعہ بنا رہے. ملا جیون استاد ہو کر اسلام کا قلعہ قرار دے رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر کو. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے, فرماتے ہیں اس نے مجھے دولت دے دی ہے, فرمائیں یہ اس لیے میرے لیے, میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے دین کی بلندی کے لیے اس کی خدمات کا مشاہدہ کیا, اور ہر وقت جو مجھے اس کے حالات دیکھنے میں آتے ہیں میرے لیے یہی بہت ہے. سلطان کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا, آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے مائنورٹیز کا بہت خیال رکھا. جب سلطان نے ایک خطے میں ایک کوتوال کو مقرر کیا, اس نے ظلماً ایک برہمن لڑکی شکنتلا کا رشتہ اس کے پیرنٹ سے مانگا, اور جب والدین نے کہا کہ ہندو اور مسلم کی شادی تو نہیں ہو سکتی, تو اس وقت اس شکنتلا نامی لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں. اس نے مردوں کا لباس وردی کی صورت میں پہنا اور سیدھی دہلی بادشاہ کے پاس پہنچی, جہاں سلطان ہر نماز جمعہ کے بعد دربار میں لوگوں کا عام طور پر بیٹھ کر جو ہے وہ ان کا دکھ اور درد کو سنا کرتا تھا. وہ لڑکی جب ایک مقام پر سیڑھیوں میں آخری مقام پر بیٹھی تھی تو سلطان نے پہچان لیا کہ یہ مرد نہیں, یہ لڑکی ہے. سلطان نے اسے تنہائی میں بلایا, اپنی چادر اتار کر اس ہندو برہمن لڑکی کو خود پہنائی اور فرمایا کہ بیٹی آپ کہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. جب لڑکی نے پورا مسئلہ ذکر کیا تو سلطان نے کہا کہ آپ جائیں اور اپنے والد سے کہیں کہ آپ کی شادی کی تیاریاں کریں, اور یہاں آمد کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا. اب جب بیٹی اپنے گھر واپس پہنچی تو اپنے باپ سے کہا کہ کیونکہ سلطان نے مدد کا وعدہ کیا ہے لیکن ساتھ تیاریاں کرنے کا بھی کہا ہے, تو لہٰذا میں بادشاہ کی بات کا انکار نہیں کروں گی. مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب شادی کا دن آیا اور وہ بڈھا کوتوال جو ظلم کرنے والا تھا جب اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگا, تو اس وقت ایک فقیر کے لباس میں ایک شخص آیا اور اس کوتوال کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ میری مدد کریں, آج آپ کی شادی کا دن ہے. تو اس وقت جب اس نے چاندی کے کچھ سکے دینا چاہے
تو جب اس فقیر نے اپنی چادر کو اتارا تو وہ خود اورنگزیب عالمگیر موجود تھے. آپ نے اسی وقت سپاہ کو بلوایا اور اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے اس کے ظلم کی وجہ سے کر دیے. یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے مائنورٹیز کے رائٹس کا خیال کیا ہے, آپ نے ریلیجیس پلورلزم کو ختم کیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ علیہ رحمہ نے 21 فروری بروز جمعہ نماز صبح کے بعد آپ کا وصال ہوا. سن 1707 عیسوی ہیں. وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ 4 آنے جو 4 روپے میں نے یعنی ٹوپیاں سینے کے بعد میں نے کمائے تھے, فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی میری تکفین کا سارا انتظام کیا جائے. وہ 305 روپے جو قرآن کی کتابت سے کمائے, فرمایا کہ وہ وفات کے فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں, اور شیخ برہان الدین کے قدموں میں مجھے دفن کر دیا. اب بہت بہت شکریہ آپ تینوں, اب آپ کا وقت سمٹ گیا, ورنہ یقین مانی بڑی پرلطف گفتگو ہو رہی ہے. کل بروز محشر بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. لیکن صاحب, یہ جو وصیت ہے صرف اس وصیت پہ غور کر لیں کہ کیا اس دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے اور کیا وصیت کر کے گئے تھے, تو میرا خیال ہے یہ دیکھنے کے لیے آئینہ کافی ہے. کتاب الشفا سورہ یاسین کی فضیلت, جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزا کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے اچھا حاکم وہ ہے جو تمام ریت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے, پاکستان کے چپے چپے اور اس کے محافظین کے لیے, اور ظاہر ہے جو بپرجوائے سائیکلون ہے, دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے. پریکاشنری میجرز ضرور لیجئے, پھر عرض کر رہا ہوں, لیکن اللہ سے بھی رجوع کیجیے اور اس سے بھی تعلق جوڑیے, کیونکہ وہی ہے جو ہلچل مچاتا ہے سمندروں میں, طغیانی پیدا کرتا ہے, اور وہی ہے جو سکون کاری کرتا ہے. توبہ و استغفار ضرور کیجیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں حکومت کی سطح پہ اناؤنس کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مفتات کو ختم فرما دے, چاہے وہ پاکستان پہ ہو یا ہندوستان پہ ہو. اس دعا سے امید یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.